بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز شرکائے علمہ البیان، قابل احترام سامعین، آج آپ کے سامنے سبق نمبر 110 پیش خدمت ہے۔ موضوع سن 9 ہجری غزوہ تبوک کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مختلف علاقوں سے وفود کی آمد کا ہے۔ آج آپ کے سامنے خاص طور سے نجران کی عیسائیوں کا تذکرہ ہوگا۔ حضرات، ابھی تک آپ نے کفار مکہ، کفار قریش، مشرکین اور یہودیوں کا خوب تذکرہ اس مبارک سلسلے میں سنا ہے۔ آج پہلی مرتبہ عیسائیوں کا ذکر آ رہا ہے۔ آج کے سبق میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ یعنی اپنی سچائی و حقانیت پیش کرنے کے لیے خوب دعائیں کرنا اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت مخصوص انداز میں پیش کرنا آج خاص طور سے اس سبق میں آئے گا۔ آئیے تفصیلات سماعت فرماتے ہیں۔ جی، اس وفد میں جو نجران سے عیسائیوں کا آیا تھا، آ کر مسجد نبوی میں یہ حضرات داخل ہوئے۔ یہ لوگ نہایت اعلیٰ قسم کے کپڑوں میں ملبوس تھے اور اوپر ریشم کی چادریں ڈالے ہوئے تھے۔ ان کی انگلیوں میں سونے کی انگشتری بھی تھی۔ یہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایہ بھی لے کر آئے تھے۔ ان کی تعداد روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ 100 کے آس پاس تھی۔ ان تحائف میں جو یہ لے کر آئے تھے، ایک فرش تھا جس پر تصویریں بنی ہوئی تھیں، اور دوسرے ایک ٹاٹ تھا جو عام قسم کا تھا۔ صحابہ فرش کی تصویروں کو دیکھنے لگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحفے دیکھ کر فرمایا، جہاں تک اس فرش کا تعلق ہے تو مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، البتہ یہ ٹاٹ اگر تم دینا چاہتے ہو تو یہ تحفہ میں قبول کر لوں گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہاں، ہم یہ ٹاٹ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ادھر جب غریب نادار صحابہ کرام نے ان لوگوں کی قیمتی اور بھڑکدار لباس اور ان کی زیب و زینت دیکھی تو ان کے دلوں میں بھی دنیا کا شوق پیدا ہوا، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اونبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ کیا میں تم کو ایسی چیز بتا دوں جو بدر جہاں بہتر ہے ان چیزوں سے؟ تو سنو، ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے مالک حقیقی کے پاس ایسے ایسے باغ ہیں جن کی پائے میں نہریں جاری ہیں، ان میں ہمیشہ کو وہ رہیں گے، اور ان کے لیے ایسی بیویاں ہیں صاف ستھری کی ہوئی ہیں، اور ان کے لیے خوشنودی ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے بھالنے والے ہیں۔ حضرات، پھر جب ان عیسائیوں کی نماز کا وقت آیا تو انہوں نے مسجد نبوی ہی میں اپنی نماز ادا کرنے کا ارادہ کیا۔ عصر کے بعد کا وقت تھا۔ لوگوں نے ان کو اس سے روکنا چاہا، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو منع کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کو کرنے دو۔ بہرحال اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا اور قرآن پاک کی کئی آیات تلاوت فرمائی، مگر انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی مسلمان ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم غلط کہتے ہو، تمہیں اسلام قبول کرنے سے 3 چیزیں روکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ تم صلیب کو پوجتے ہو اور اس کی تمہیں عادت پڑی ہوئی ہے، اور دوسرے تمہاری خنزیر کا گوشت کھانے کی عادت، اور تیسرے تمہارا یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ کے ایک بیٹا ہے۔ حضرات، مختصراً مسیحیوں یعنی عیسائیوں کا عقیدہ سماعت فرمائیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح اللہ کے بیٹے تھے، نعوذ باللہ، کیونکہ ان کے کوئی باپ نہیں تھا۔ اسی طرح ان کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ حضرت مسیح خود ہی خدا تھے، کیونکہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، غیب کی خبریں دیتے تھے۔ اسی طرح ان کا یہ بھی تھا کہ کوڑھ اور برس سے نجات دیتے تھے، اور مٹی سے پرندے بنا کر
ان میں جان ڈال دیتے تھے۔ ان لوگوں میں جو شخص سب سے افضل تھا اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان باتوں کے باوجود آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس بنا پر ان کو برا کہتے اور انہیں محض ایک بندہ بناتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کا کلمہ یعنی حکم ہے جس کو خدا نے مریم تک پہنچایا تھا۔ اس پر یہ عیسائی ناراض ہو گئے اور کہنے لگے ہم اسی بات سے راضی ہو سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں کہ مسیح خدا تھے۔ استغفر اللہ۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو ہمیں خدا کا کوئی اور ایسا بندہ تو دکھائیے جو مردوں کو زندہ کر سکتا ہو، جو مادرزاد اندھوں کو، کوڑھیوں کو تندرست کر سکتا ہو، اور جو مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں روح پھونک سکتا ہو یہاں تک کہ وہ اڑ جائیں۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کی آیات وحی کے ذریعے نازل ہوئیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بلا شبہ وہ لوگ کافر ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عین مسیح ابن مریم ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد خداوندی ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، بے شک حالت عجیبہ حضرت عیسیٰ کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشابہ حالت عجیبہ حضرت آدم کے ہے کہ ان کے قالب کو مٹی سے بنایا، پھر ان کو حکم دیا کہ جاندار ہو جائیں، بس وہ جاندار ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کی عیسائیوں سے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اگر تم لوگ اسلام کی طرف نہ آؤ تو میں تم سے مباہلہ کروں، یعنی ہم خوب دعائیں مانگیں گے کہ ہم میں جو بھی جھوٹا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ حضرات اسی کو مباہلہ کہتے ہیں۔ یہ سن کر وہ لوگ کہنے لگے اے ابو القاسم، ابھی ہم واپس جاتے ہیں تاکہ اس معاملے میں غور کر لیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ پھر یہ لوگ وہاں سے ہٹ کر اپنی قیام گاہ پر جا بیٹھے اور وہاں تنہائی میں ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے۔ اس وقت بعض لوگوں نے کہا خدا کی قسم تم لوگ یہ بات جانتے ہو کہ یہ شخص نبی اور پیغمبر ہے، اور جب بھی کسی قوم نے کسی نبی کے ساتھ مباہلہ اور مقابلہ لعنت کیا ہے وہ قوم ہمیشہ نیست و نابود ہو گئی ہے۔ اس لیے اگر تم اپنا دین چھوڑنے پر کسی طرح بھی راضی نہیں ہو تو بہتر یہ ہے کہ ان سے الجھو مت، بلکہ ان سے صلح کر کے اپنے وطن واپس چلے جاؤ۔ ان نجران کے عیسائیوں نے اس کا کوئی خاطر خواہ جواب نہ دیا۔ ظاہر ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ نجرانیوں نے صلی اللہ علیہ وسلم سے اگلے دن کا وعدہ کیا۔ صبح کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ علیہم اجمعین کو ساتھ لے کر تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ یہ میرے گھر والے ہیں۔ آپ نے اتنا ہی فرمایا تھا کہ ان عیسائیوں کا بڑا پادری ایک دم سے بول اٹھا کہ میں یہاں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے کسی پہاڑ کو ہٹانے کی دعا بھی مانگے تو وہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا، اس لیے ان سے ہرگز مباہلہ نہ کرو کہ تم سب ہلاک ہو جاؤ اور روئے زمین پر ایک بھی نصرانی نظر نہ آئے۔ چنانچہ ان لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباہلہ نہیں کریں گے۔ حضرات غرض کے پھر ان عیسائیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جزیہ پر صلح کر لی۔ اس صلح کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک تحریر لکھ کر عنایت فرما دی۔ پھر انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمارے ساتھ اپنے کسی امین یعنی امانت دار آدمی کو بھیج دیجئے جو ہم سے جزیہ وصول کر لے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جانے کے لیے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کو متعین کیا۔ عیسائیوں سے فرمایا کہ یہ امت کے امین ہیں۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ ایک طاقتور امین اور آدمی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک اہل نجران پر عذاب آ پڑتا، اور اگر وہ میرے ساتھ صلح اور آشتی کا معاملہ نہ کرتے تو وہ لوگ بندروں اور خنزیروں جیسے ہو جاتے، ان کی ساری وادی ان پر آگ سے بھر جاتی اور حق تعالیٰ نجران اور اس کے باشندگان کو نیست و نابود فرما دیتا۔ ایک سال بھی نہ گزرنے پاتا کہ نصرانی ہلاک و برباد ہو جاتے۔ حضرات بس اسی پر میں آج سبق کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور مباہلے کی جو یہ شکل ابھی آپ کے سامنے آئی ہے یہ بھی ہمارے سامنے ایک نمونہ ہے کہ جب حق اور سچ کا معاملہ آئے
تو آدمی کو یہ سنت بھی اپنانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔